مجھے غم دے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا۔ اور جب ہمیں بہت زیادہ غم ملتا ہے تو ہم سے برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ کیا زندگی واقعی بہت آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری پیاری چیزیں کیوں چھین لیتا ہے؟ اللہ چاہے تو ہمیں خوش بھی تو رکھ سکتا ہے، پھر ہمیں وہ غم کیوں دیتا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ میرا برا چاہ رہا ہے؟ کیا میں ایسے ہی روتی رہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ آخر ہمارے دل میں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ اتنی پیاری باتیں آج آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے کہ شاید پہلے کبھی بھی آپ سے کسی نے نہ کی ہوں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد شاید آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ، اللہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، آپ کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا نہیں علم، اور ہمیں غم میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے آئی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ جب باتیں میری سن لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو ہمارے دل کی باتیں ہیں، کیونکہ ہماری زندگیاں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک وقت تھا جب میں بڑی مطمئن تھی، بڑی مزیدار زندگی گزار رہی تھی، بڑی حسین تھی، اپنا کرلنگ بال کرتی تھی، سٹیپ کٹنگ کرواتی تھی، پارٹیز میں فنکشن میں جاتی تھی، مزے سے زندگی گزار رہی تھی۔ کون مجھے دیکھ رہا ہے اور کون مجھے نہیں دیکھ رہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید اس وقت شعور ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا میری زندگی میں کہ جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ نہ میں نے کبھی نماز پڑھی تھی، نہ کبھی قرآن کھولا تھا، اور زکوٰۃ دینے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ غریبوں کا حق بھی ہے، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ کچھ بھی مجھے علم نہیں تھا، کچھ شعور نہیں تھا کہ کسی کو بھوکے کو کھانا بھی کھلانا ہے، کسی بلی، کسی کتے کو راہ چلتے کسی جانور کو پیاس بھی لگی ہوگی، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی زندگی میں ہوتی ہیں، کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جب قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، مرنے کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ زندگی میں جو اب خیالات آتے ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ اس وقت یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ تھوڑی سی آج بات کریں گے اس پہ، تو کائنڈلی آپ ضرور میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اللہ ہمیں غم دیتا کیوں ہے، اللہ ہمیں غمگین کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم روئیں، ہم پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ہم سے چھین لیتے ہیں، ہم سے لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے بہت سارے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہوں گے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، کسی کی بیوی، کسی کا میاں۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی غم سے جو ہے نا وہ دو چار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نکلنے کا سلوشن بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم تمہیں بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، پھلوں سے، اولاد سے، مال سے آزمائیں گے۔ سورہ بقرہ میں سنا ہوگا آپ نے۔ اور پھر جو بندہ صبر کر جائے تو اس کو جو ہے نا وہ خوشخبری سنا دیں۔ لیکن ہم لوگوں سے صبر ہی تو نہیں ہوتا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ غم ملا کیوں ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا ہمارے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا کیا ظلم نڈھائے، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر اور شکر کیا اور اپنے رب کو یاد کیا۔ یہاں تک کہ پیٹ پہ پتھر تک انہوں نے باندھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ پہ پتھر تک باندھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی۔ ساری ہسٹری اگر ہم دیکھیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو 5 ٹائم کا کھانا کھا کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میرا مقصد آپ کو صرف اتنا بتانا ہے، صرف اتنی اویئرنیس دینا ہے کہ آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں،
تبھی تو آپ کو غم دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم اپنے اللہ کو یاد کریں. حضرت ایوب پہ کیا غم نہیں آئے، ان کا سارا جسم زخموں سے بھر گیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں چھوڑی، ان کی عبادت نہیں چھوڑی، ان کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، اور ان کو آج تک ان کا نام جو ہے وہ دنیا میں لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ان کو اس چیز کا اجر دیا جائے گا انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیا ظلم نہیں ڈھائے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، اپنے رب کو یاد کیا. اور حضرت یعقوب کی زندگی تو ساری زندگی روتے ہی گزر گئی اپنے بیٹے کے غم میں. صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پہ بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں انسان کو، یہاں پہ ایزی کچھ نہیں ہے. اور ایک وقت وہ تھا، میرے بھی ایک ایسے پیارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا کہ جس کے بعد میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. مجھے سمجھ آنے لگ گئی کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. ان چیزوں کا مجھے شعور نہیں تھا. جب آپ سے آپ کا کوئی محبت کرنے والا چھین لیا جائے، جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، تو پھر اس کے غم میں آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں.